بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ نمبر 21 پہ ایک بات بتائی تھی یہاں پر واجب کے سلسلے میں، تو اس میں ایک غلطی ہو گئی تھی، وہ یہ میں نے یجبرو پڑھ دیا تھا اس کو، حالانکہ یہ ثلاثی سے ہے، ان یجبرا، جبرا یجبرو ہوتا ہے جبرن، اس کا مطلب تلافی کرنا، میں نے اس کو اجبرا کر دیا تھا، تو یہ اصلاح کر لیجئے گا۔ تلافی کرنا، اجبرا کے مطلب ہوتا ہے مجبور کرنا، اور جبرا اس سے آتا ہے یا جابر العظم الکثیر، یا جابر العظم الکثیر، اللہ تعالیٰ کو پکارا جاتا ہے اے ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنے والے، ٹھیک ہے نا۔ جبرا یجبرو جبرن۔ آگے چلیے، کتاب الطہارہ پڑھیے عبارت۔ پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال تعالی ان اللہ يحب التوابین ويحب المتطہرین۔ ایھا المسلم انت عبد اللہ خلقك لتعبده وحده لا شريك له لتعبده وحده لا شريك له وأعظم العبادات الصلاة التي هي ركن ثاني من أركان الإسلام الخمسة۔ جی، کتاب الطہارہ۔ طہارت کا مطلب ہوتا ہے پاکی۔ یہ پاکی کا بیان عبادات سے پہلے اس لیے لایا جاتا ہے کیونکہ عبادات کے لیے شرط ہوتی ہے پاکی، ہے نا۔ جیسے نماز ہے، نماز تو ایسی عبادت ہے جو ہر مسلمان پر، ہے نا، عاقل بالغ پر فرض ہے نا۔ تو عام طور پر نماز تو سب پر ہی فرض ہوتی ہے، اور نماز کے لیے سب سے بڑی شرط کیا ہے؟ پاکی، ہے نا۔ اس لیے بیان شروع کیا جاتا ہے کتاب الطہارہ سے۔ قال تعالی ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے بہت رجوع کرنے والوں سے۔ تواب کسے بولتے ہیں؟ بہت رجوع کرنا۔ تاب یتوبو کا مطلب ہوتا ہے رجوع کرنا، یعنی اللہ کی طرف لوٹنا، ہے نا۔ توبہ کو بھی توبہ اس لیے کہتے ہیں، اس میں انسان اللہ کی طرف لوٹتا ہے دوبارہ، ہے نا۔ گناہ کر لیا تھا اور گناہ کرنے کے بعد اللہ سے تعلق کمزور ہوا تو دوبارہ سے انسان اللہ کی طرف لوٹتا ہے، رجوع کرتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں خوب توبہ کرنے والوں سے، اور اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں پاک رہنے والوں سے۔ ایھا المسلم، اے مسلمان، انت عبد اللہ، تو اللہ کا بندہ ہے، خلقک لتعبدہ وحدہ لا شریک لہ، اس اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے تاکہ تو اس کی بندگی کرے، اس اکیلے کی بندگی کرے جس کا کوئی شریک نہیں۔ وَأَعْظَمُ الْعِبَادَاتِ الصَّلَاةُ، عبادات میں سب سے بڑی جو عبادت ہے وہ نماز ہے۔ الَّتِي هِيَ رُكْنٌ ثَانِي مِنْ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ الْخَمْسَةِ، نماز یہ سب سے بڑی عبادت ہے جو کہ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے، یعنی دوسرا رکن، رکن ثانی۔ سب سے پہلا رکن کیا ہے؟ شہادتین، ہے نا۔ بنی الاسلام علی 5، شہادتی اللہ الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ، وإقام الصلاة
وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. یہ کیا ہے؟ 5 ارکان ہیں اسلام کے. رکن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کل بتایا تھا رکن اور شرط میں کیا فرق ہوتا ہے. اچھا، رکن کا اصل مطلب ہوتا ہے پلر، کھمبا، او آوی الی رکن شدید. لیکن وہاں پر مطلب بھی مضبوطی ہی لیا گیا ہے، کیونکہ پلر جو ہوتا ہے، کھمبا جو ہوتا ہے، یہ مضبوطی رکھتا ہے نا، گھر میں ٹیکے رکھتا ہے. تو اس لیے اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے، 5 پلرز پر ہے. شہادتین، اور دوسرا نماز، زکوٰۃ، حج اور رمضان کے روزے. ٹھیک ہے؟ تو یہ نماز کیا ہے؟ اسلام کے 5 ارکان میں سے دوسرا رکن ہے. وقبل ان تدرس کتاب الصلاة لا بد ان تدرس کتاب الطہارہ. قبل اس کے کہ تم کتاب الصلاۃ کو پڑھو، نماز کے بیان کو پڑھو، ضروری ہے کہ تم طہارت کے بیان کو پڑھو، طہارت کی کتاب کو پڑھو. لأن الطہارۃ من شرائط صحت الصلاۃ، اس لیے کہ طہارت یہ نماز کے صحیح ہونے کے شرائط میں سے ہے. قال صلی اللہ علیہ وسلم مفتاح الجنۃ الصلاۃ ومفتاح الصلاۃ الطہور. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی چابی نماز ہے اور نماز کی چابی پاکی ہے، پاکی. ٹھیک ہے؟ فما معنی الطہارۃ فی اللغۃ العربیہ، عربی زبان میں طہارت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وما معناها فی الشریعۃ الاسلامیہ، اور شریعت اسلامی میں طہارت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ الطہارۃ فی اللغۃ النظافہ، لغت میں طہارت کہتے ہیں صفائی کو. کس کو؟ نظافہ یعنی صفائی. وفی الشرع، اور شریعت کی خاص اصطلاح میں پاکی کس کو کہا جاتا ہے؟ ازالۃ الحدث عن البدن و ازالۃ الخبث، یعنی النجاست عن البدن والثياب واماکن الصلاة وغیرها. شریعت اسلامی میں، شریعت کی اصطلاح میں طہارت کہتے ہیں بدن سے حدث کو دور کرنا. اب حدث کسے کہتے ہیں وہ ابھی آپ کو بتایا جائے گا، ابھی آگے اس کی تعریف آئے گی. تو شریعت اسلامی کی اصطلاح میں پاکی کسے کہتے ہیں؟ بدن سے حدث کا دور کرنا، اور بدن، کپڑے اور نماز کی جگہ وغیرہ سے نجاست کے دور کرنا. ایک تو خبث ہوتا ہے، خبث بولتے ہیں نجاست کو. کس کو؟ نجاست. حدث اور خبث یہ 2 طرح کی ناپاکی ہوتی ہیں، حدث اور خبث. حدث کا تعلق تو انسان کے بدن سے ہی ہوتا ہے، اس لیے وہاں پر صرف بدن کا ذکر کیا ہے. خبث کا تعلق جو ہوتا ہے یعنی نجاست کا، وہ نہ صرف بدن سے بلکہ کپڑوں سے بھی ہوتا ہے، جگہ سے بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو شریعت اسلامی میں طہارت کسے بولتے ہیں؟ بدن سے حدث کا دور کرنا، اور بدن، کپڑوں اور نماز کی جگہوں وغیرہ سے خبث کا دور کرنا. ٹھیک ہے؟ ازالہ یزیل ازالتاً مطلب ہوتا ہے دور کرنا، ہٹانا. کس کا ترجمہ کرنا ہے؟ خبث کا دور کرنا. یہ بریکٹ میں النجاسہ جو دے رکھا ہے، یہ خبث کا دوسرا مطلب دے رکھا ہے. خبث یعنی نجاسہ، نجاست. ازالۃ الخبث عن البدن والثياب واماکن الصلاۃ وغیرها. خبث کا بدن سے، کپڑوں سے، نماز کی جگہوں سے اور ان کے علاوہ دیگر چیزوں سے دور کرنا. ان کے علاوہ وغیرہ اس لیے بول دیا کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ ناپاکی صرف ان 3 ہی جگہوں پر لگتی ہو نجاست. کبھی برتن پہ بھی لگ جاتی ہے نا، تلوار پہ خون وغیرہ لگ جاتا ہے، چھری پہ خون وغیرہ لگ جاتا ہے
اس لیے وغیرہ لیا ہے یہاں پر، ہے نا، وغیرہ. سمجھ میں آئی بات؟ مکان ان کی جمع ہے اماکن، جگہ ہیں. فالطہارۃ قسمان، اب یہاں سے بتا رہے ہیں کہ طہارت کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. طہارۃ من الحدث، ایک تو حدث سے پاکی، وتسمى الطہارۃ الحکمیہ، حدث سے پاکی کا دوسرا نام ہے طہارت حکمیہ. کیا؟ حکمیہ. والثانی، اور دوسری قسم کیا ہے طہارت کی؟ طہارت من الخبث، خبث سے پاکی. وتسمى الطہارت الحقیقیہ، اور اس کو نام دیا جاتا ہے طہارت حقیقیہ. سمجھ میں آئی بات؟ حدث سے پاکی حاصل کرنا طہارت حکمی، اور خبث سے پاکی حاصل کرنا طہارت حقیقی. لأنها طہارت من النجاست الحقیقیہ، اس لیے کہ خبث سے جو پاکی حاصل ہوتی ہے وہ نجاست حقیقی سے ہوتی ہے. کس سے ہوتی ہے؟ ہاں. دیکھیے یہاں پر انہوں نے ایک ڈائیگرام بھی دے رکھا ہے. الطہارۃ قسمان، نیچے لکھا ہوا ہے طہارت من الحدث، طہارت من النجاسہ. ٹھیک ہے؟ پھر طہارت من الحدث کا نام دے رکھا ہے طہارت حکمیہ، اور طہارت من النجاسہ کا نام دے رکھا ہے طہارت حقیقیہ. الفصل الاول، پہلی فصل، الطہارت الحکمیہ. طہارت من الحدث بالوضوء والغسل. اب یہ پہلی فصل ہے جس میں بحث کی جائے گی طہارت حکمیہ سے، یعنی حدث سے. کس سے بحث کی جائے گی؟ یعنی حدث سے پاکی کیسے حاصل کی جاتی ہے. اس لیے نیچے بریکٹ میں لکھ دیا طہارت من الحدث بالوضوء والغسل، حدث سے پاکی حاصل کرنا وضو اور غسل کے ذریعے. یعنی حدث سے جو پاکی حاصل کی جاتی ہے وہ اس کے صرف 2 ہی طریقے ہیں، یا تو وضو سے ہوگا یا غسل سے ہوگا. ٹھیک ہے؟ اب سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ حدث کہتے کسے ہیں. ٹھیک ہے؟ جب تک یہ پتہ نہیں چلے گا حدث کہتے کسے ہیں، اس وقت تک اس کا حکم جان لینا اور اس سے پاکی حاصل کر لینا بھی ممکن نہیں ہے. تو سب سے پہلے یہ جانیے الحدث نجاست حکمیۃ تتعلق بالبدن بسبب خروج البول او الغائط او باسباب اخرى یأتی ذکرها. حدث کہتے ہیں ایک حکمی نجاست کو. کس کو کہتے ہیں؟ حکمی نجاست. ایک تو ہوتا ہے حقیقی نجاست، ایک ہوتا ہے حکمی نجاست. حکمی نجاست کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نجاست دکھ تو نہیں رہی لیکن شریعت نے حکم لگا دیا. کیا؟ نجاست کا حکم لگا دیا. مثال کے طور پر آپ نے وضو بنایا اور وضو بنانے کے بعد آپ کی ریح خارج ہو گئی. آپ کے کوئی نجاست تو لگی نہیں، نہ ہاتھ پر لگی ہے، نہ منہ پر لگی ہے، نہ ناک پر لگی ہے، نہ چہرے پر لگی ہے، کہیں بھی نہیں لگی. لیکن شریعت نے یہ مقرر کر دیا کہ آپ کو حدث لاحق ہو گیا ہے نا، یعنی نجاست حکمیہ آپ کے لاحق ہو گئی ہے. اب حدث دور کرنے کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ وضو کریں. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ آئی کہ نہیں آئی؟ اسی طرح ایک اور مثال لیجئے. یہ تو مثال ہو گئی حدث اصغر کی. حدث اکبر ابھی نیچے قسمیں آئیں گی ان کی. کسی شخص کو رات کو سوتے ہوئے احتلام ہو گیا ہے نا، خروج منی ہو گئی. ٹھیک ہے؟ اب جو منی لگی ہے وہ تو خاص مقام پہ لگتی ہے، ران کے کچھ مقام پہ لگی ہوگی، کپڑے پہ لگی ہوگی. تو بظاہر عقل تو یہ کہتی ہے کہ اتنے حصے کو دھو لیا جائے، لیکن شریعت کا حکم کیا ہے؟ پورا غسل کیا جائے. تو اس کو کیا بولیں گے؟ طہارت حکمیہ. طہارت حکمیہ.
یعنی سر کیوں دھو رہے ہیں؟ سر ناپاک ہے، کس وجہ سے؟ شریعت نے حکم لگا دیا ہے۔ ارے بات اس کی نہیں ہو رہی جہاں پر لگا ہے، بات اس کی ہو رہی ہے جہاں پر ناپاکی لگی ہوئی نہیں ہے لیکن تب بھی دھونا ضروری ہے۔ جب وضو ٹوٹتا ہے کسی انسان کا، اگر ریح خارج ہونے سے وضو ٹوٹا ہے تو اس کے کہیں ہاتھ پر کچھ نجاست لگی ہے، لیکن شریعت میں کیا ہے؟ آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہے، آپ کو اب ہاتھ بھی دھونے پڑیں گے، آپ کو اب چہرہ بھی دھونا پڑے گا۔ آپ سمجھ میں آئی بات؟ یعنی شریعت نے حکم لگا دیا، اس لیے اس کو کیا بولتے ہیں؟ حکمی نجاست۔ حدث کو کیا بولتے ہیں؟ حکمی نجاست، نجاست حکمیہ۔ اس لیے آگے اس کے تعلق سے بیان کر رہے ہیں، تتعلق بالبدن، نجاست حکمیہ کا تعلق بدن سے ہوتا ہے نا؟ اور کس وجہ سے؟ بسبب خروج البول، جیسے آپ پیشاب کر کے آئے ہیں، یہاں پر مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے پیشاب لگ گیا، پیشاب کسی جگہ سے لگنے کی بات نہیں ہے، پیشاب کرنے کی بات ہے۔ آپ پیشاب کر کے آئے ہیں، آپ نے استنجا بھی کر کے آئے ہیں، دھو کر بھی آئے ہیں، لیکن آپ کو نجاست حکمیہ لاحق ہو گئی ہے، سمجھ گئے؟ اسی طرح غائط یعنی پائخانہ ہے، بول پیشاب، غائط پخانہ، یہ لاحق ہوتی ہے پیشاب یا پخانے کے نکلنے سے، او باسباب اخرى، یا دوسری وجوہات سے جن کا ذکر آگے آئے گا، ٹھیک ہے؟ دوسری وجوہات بھی ہوتی ہیں، کبھی خون نکل جاتا ہے، کبھی پیپ نکل جاتی ہے نا؟ اور ضروری تھوڑی ہے کہ پیشاب ہی نکلتا ہے، کبھی کبھی انسان کے منی بھی خارج ہوتی ہے، کبھی مزی خارج ہوتی ہے، اس لیے فرما دیا اور بھی دوسری وجوہات سے نجاست حکمیہ یعنی حدث لاحق ہوتا ہے، جس کا ذکر آگے آئے گا۔ آگے چلیں، کم اقسام الحدث وکیف تحصل الطہارۃ منہ، حدث کی قسمیں کتنی ہیں اور ان سے حدث سے پاکی کیسے حاصل کی جاتی ہے؟ الحدث قسمان، حدث کی دو قسمیں، الحدث الاصغر چھوٹا حدث، والحدث الاکبر بڑا حدث۔ حدث اصغر کس کو بولتے ہیں؟ وتحصل الطہارۃ منہ بالوضوء، حدث اصغر سے جو طہارت حاصل ہوتی ہے وہ وضو کے ذریعے سے ہو جاتی ہے، اور حدث اکبر سے طہارت پاکی یہ غسل کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ وَإِذَا تَعَذَّرَ اسْتِعْمَالُ الْمَاءِ لِلْغُسْلِ أَوِ الْوُضُوءِ تَحْصُلُ الطَّهَارَةُ بِالتَّيَمُّمِ، اور جب دشوار ہو جاتا ہے پانی کا استعمال غسل کے لیے یا وضو کے لیے تو حدث سے پاکی حاصل کی جاتی ہے تیمم کے ذریعے سے۔ آئی بات سمجھ میں؟ یہ الٹرنیٹ ہے، ٹھیک ہے، متبادل۔ والآن قبل الوضوء نبدأ فی قضاء الحاجہ، اور اب وضو سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں قضاء حاجت کا بیان، یعنی حاجت کو پورا کرنے کا بیان۔ لأن الانسان یقضی حاجتہ اولا، اس لیے کہ انسان سب سے پہلے اپنی حاجت پوری کرتا ہے، یعنی اب یہاں پر جو بیان آ رہا ہے قضاء حاجت یعنی انسانی جو ضروریات ہوتی ہیں، بشری ضروریات، پیشاب کرنا، پخانہ کرنا، یہ سب۔ آگے پڑھا جائے؟ ہو گیا ٹائم؟ کیا ٹائم ہو گیا؟ 1 منٹ باقی ہے، تو ابھی اتنا ہی رکھیں، اسپیڈ دھیرے چل رہی ہے ہم لوگوں کی اس میں، اب تھوڑا تیز پڑھیں گے اس کو تاکہ جلدی ہو۔